بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے۔ اب دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی کا سلسلہ بڑے صغیر سے چلا ہے۔ اس سے پہلے اسلام میں اگر کسی کی شادی ہوتی، نکاح ہوتا، تو وہ الگ طور پر رہنا شروع کرتا، الگ گھر میں رہتا۔ جوائنٹ سسٹم میں بڑے سارے معاملات بھی ہیں اور یہ ایک اچھا سسٹم بھی ہے۔ اگر تو جوائنٹ فیملی والے آپس میں رضامندی کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر یہ تو بہت اچھا سسٹم ہے۔ اس صورت میں کہ آپس میں اختلافات پیدا نہ ہوں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، پھر تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ اور اگر وہ آپس میں رضامند نہیں ہیں، مطلب آپس میں رضامند نہیں ہیں، مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ الگ طور پر رہا جائے۔ اس میں پردے کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے اور دوسرا کہ لڑائی جھگڑوں کا اور فسادات کا، فتنے کا خدشہ بھی نہیں رہتا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دل بھی ملے رہتے ہیں، اختلافات پیدا نہیں ہوتے۔ ایسا جوائنٹ سسٹم جس میں اختلافات پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کے دل میں کینہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، حسد پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو وہاں پہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بندے کے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر وسائل میسر ہوں تو کوشش کر کے الگ جو ہے وہ رہائش اختیار کی جائے۔ لیکن اگر اکٹھے ہی رہنا ہے تو پھر باہمی رضامندی کے ساتھ، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے غیر محرم سے پردے کا اہتمام کریں، بڑی چادر جو ہے وہ اوپر اوڑھ لیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ چہرے پہ ہمیشہ نقاب ڈالے رکھیں، لیکن جو گھر کے امور انجام دینے ہیں، کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بڑی چادر اوڑھ لیا کریں تاکہ جو غیر محرم ہیں ان سے پردے کا بھی اہتمام ہو جائے۔ اور مرد حضرات کو چاہیے، ایسے مرد حضرات جو غیر محرم ہوں، وہ جب گھر میں داخل ہوں اور انہیں پتا ہو کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو پھر وہ دروازہ کھٹکھٹا کر یا پھر آواز پیدا کر کے گھر میں داخل ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو جنہوں نے پردے کا اہتمام کرنا ہے وہ پردے کا اہتمام کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں انتظامی امور جو ہوتے ہیں وہ ساس اور سسر کے حوالے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ جو انتظامی امور ہیں، اگر وہ ساس اور سسر سر انجام دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور ان کی بات کو ماننا بھی چاہیے۔ لیکن اگر وہ ذاتی فیصلے کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر بہو ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیا جائے کہ تو اپنے میکے چلی جا اور اتنے دن رہ کے آ، اور وہ اپنے شوہر سے اجازت بھی نہ لے اور چلی جائے۔ یہ یاد رکھ لیں، شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو سسر کو یا ساس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کریں، کیونکہ ہر بندے کی ایک پرسنل لائف ہے، ذاتی زندگی ہے، تو ذاتی جو فیصلے ہیں وہ ان کو کرنے دیں، اور جو انتظامی امور ہیں گھر کے وہ ساس اور سسر کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ بیٹے کو یا بہو کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بڑے ہیں، سربراہ ہیں، جو انتظامی امور سنبھال لیں تو ان کو سنبھالنے دینا چاہیے۔ اس طرح اگر نظام کو چلایا جائے تو جوائنٹ فیملی کا نظام بہترین انداز سے چل سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں، لڑائی کا خدشہ ہو، اختلافات کا خدشہ ہو، یا پھر جو ہے وہ آپس میں نفرتیں بڑھنے کا خدشہ ہو، تو وسائل ہوں تو پھر الگ الگ رہائش اختیار کریں۔ لیکن اگر رضامندی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اچھے انداز کے ساتھ رہیں، اپنے رویوں کو بہتر کریں اور بڑوں کا احترام کریں، انتظامی امور میں جو بڑے ہیں ان کا کام مانیں، اور جو ذاتی انسان کے فیصلے ہیں تو بڑوں کو چاہیے کہ ان کی ذات اور ذاتی معاملات کا بھی احترام کریں۔